بھائی پولیس نے روکا ہے تو وہ کتنا روک سکتی ہے پولیس؟ یہاں بھی تو سڑکیں بند تھی نا، چیلم پہ بھی تو سڑکیں روکی گئی تھی نا، تلاشی لے لے کے ایک آدمی آ رہا تھا، پھر بھی 1.5-2 لاکھ آدمی ہو گئے نا. تو وہاں بھی اگر آنا چاہتے ہیں گلیوں سے نکل کے لوگ، بے شمار راستے ہوتے ہیں، کئی راستے نکلتے ہیں، تو جو آئے وہ کیسے آئے؟ اگر پولیس نے روکنا ہوتا تو سبھی کو روک دیتی. تو ایسا زخم لگا ہے قاری پی ڈی ایم کو کہ کوئی اس کے جانبر ہونے کی امید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. بلاول بھٹو تو آئے ہی نہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان فاصلہ مستقل ہو گیا. ٹھیک. دوسرا زخم یہ لگا ہے کہ ایک طالبان کے کسی لیڈر نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے. میں جھجک رہا تھا یہ لفظ استعمال کرنے میں، لیکن بعد اس نے کہا شرم آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان سے کہا کوئی وقت تھا کہ آپ کے ایک طرف ملا فضل اللہ بیٹھتے تھے اور ایک طرف ملا عبدالغنی برادر بیٹھتے تھے، اور اب ایک طرف بلاول ہیں اور ایک طرف محترمہ ہے مریم نواز. تو یعنی اور یہ مطلب آپ ہمارے لیڈر تھے. یعنی جب اسامہ کے کیمپ پہ بمباری، مجھے یاد نہیں 2001 تھا یا 2 تھا، ایک تھا. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ افغان امبیسی نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کے فرسٹ سیکرٹری نے. تو اس نے کہا میں کچھ لوگوں سے ملنا چاہتا. میں نے عمران خان کے اس سے ملاقات کرائی تھی، ایک دوست کے عمران سے میں نے کہا کہ آ جاؤ. اس دن ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. اس دن ایک بزرگ وہاں موجود تھے صاحب کشف، انہوں نے کہا طالبان تو جا چکے ہیں، طالبان تو جا چکے ہیں. ان کا کوئی وہ گفتگو میں شریک نہیں تھے، تو پرے بیٹھے تھے ویسے ہی. ایک صوفی تھے درویش بابا جی، انہیں کہتے تھے، انہوں نے کہا یہ طالبان ہے، طالبان تو جا چکے ہیں. حضرت عمر نے جھنڈا کسی اور کو دے دیا. پھر اسے پوچھا فلاں قلعہ ہے، فلاں شہر ہے، فلاں جگہ ہے، ایسی ایسی. اس نے کہا تو کب دے دیا ہے جھنڈا؟ میں نے کہا میں خواب میں دیکھا تھا. ہاں جی، یہ تو جا چکے ہیں. اور واقعی چلے گئے پھر جب وقت آیا تو. خیر، اس وقت اتنے بڑے جلسے مولانا فضل الرحمان نے پختونخوا میں کیے تھے، اور شاعر ریشم کے علاقے میں، جس کی پاکستان کی پختونخوا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں. مجھے یاد ہے کہ طارق چودھری نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس گئے پولیٹیکل موومنٹ کے لیے مشورہ کرنے کے لیے، تو اس میں یہ کہا گیا کہ فضل الرحمان کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتی. یعنی اتنے بڑے جلسے ہوئے تھے، اب تو وہ مینوپولیٹ کر کے بنے ہیں نا. تو ریلی تو ہو گئی ناکام. اب ریلی سے چھوٹا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جلسے کو تو جلسی کہہ دیتے ہیں، ریلی کو، چھوٹی ریلی کو کیا کہیں. ویسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جلسیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکالتے ہیں، بڑا پاور شو وہی کر سکتے ہیں. تو سیاست پہ تو اتنی ہی بات ہو سکتی ہے، وہی ریٹارک ہے. اب ٹارگٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان، گیلانی صاحب گئے، بلاول نہیں گئے. گیلانی صاحب تو وہاں پہ تھے. اب ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں ہارون صاحب، اور کوئی ماسک واسک کسی نے نہیں پہنا ہوا تھا. کوئی پرواہ نہیں ہے، خلق خدا مرتی ہے تو مرتی رہے. حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے. 10 فون آپ کرتے ہیں اور میں کرتی ہوں ہارون صاحب روزانہ کورونا کے اوپر. وہ اتنے ایس او پیز کا ایک بڑا نہیں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا. دیکھیں نا، اس کا تو کوئی ٹائم مقرر ہونا چاہیے. صبح 9 سے 11 تک، شام کو 7 سے 9 تک کوئی ٹائم مقرر ہونا. یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. پروپیگنڈا کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ایک سلیقہ اور حکمت ہوتی ہے. خیر، اس کا مستقبل طے کرتے ہیں ہارون صاحب. مستقبل کیا ہوگا؟ پھر میں ذرا بلوچستان کے اوپر جاتی ہوں. اس کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل فی الحال تو کوئی نظر نہیں آ رہا. دیکھیے، بہت لمبی پیشین گوئی بہت طویل عرصے کے لیے نہیں کی جاتی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو بالادستی حاصل ہے عمران خان کو، اور لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نواز شریف کے ویزے سے بھی، یہ انویسٹمنٹ ویزے سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے مستقل وہاں قیام کر رہا تھا. 40 ماہ کے لیے تو ویزا اپلائی کر دیا نا انہوں نے، اور ویسے بھی کرائن بھی یہی ہیں کہ نہیں آئیں گے. تو ایسا لگتا ہے اب پہلی بار یہ کہا جا سکتا ہے، اس کا واضح امکان ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی. پہلی دفعہ. میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی تھی، مگر آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اگر یہ پورا سال گزر گیا تو باقی وقت ہی کتنا رہ جائے گا. ٹھیک. اگر یہ سال گزر گیا تو 3.5 سال گزر جائیں گے نا. اچھا، میڈیا سے بھی کچھ وہ ناراض نظر آتے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جتنے بھی ہیں. بلاول نے بھی آج میڈیا سے تو دیکھیے، میڈیا سے تو ہر کوئی ناراض ہے نا. میڈیا سے عمران خان صاحب کم ناراض ہیں، اور اس کو دبانے کی کم کوشش انہوں نے کی ہے. اور مشرف صاحب کیا ناراض نہیں تھے، اور کیا زرداری صاحب ناراض نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ سیاسی اداکار ہیں،
اور کہتے تھے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنا دیں. اور کیا نواز شریف صاحب خوش تھے؟ فرق یہ ہے کہ نون لیگ برائب کرتی تھی، خان صاحب جو ہے وہ میڈیا کی تحقیر کرتے ہیں، اور مطلب ان کے کارکن جو ہیں وہ کردار کشی حالانکہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کافی بینیفیشری رہی ہے میڈیا پی ٹی آئی سے بڑا کوئی بینیفیشری پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہا. کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب رہے، لیکن ان کی تو پاپولیرٹی غیر معمولی تھی اور وہ غیر معمولی سطح کے لیڈر تھے، اور ان کی بڑی ایک تاریخ میں ان کا نام رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ کمزوریاں بھی ان میں بہت تھیں، منتقم مزاجی تھی، اور منتقم مزاجی خان صاحب میں بھی کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، اب سیاستدان تو اپنی سیاست کر رہے ہیں، دشمنوں کو تو ہم خود موقع دے رہے ہیں. جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہارون صاحب، وہ بڑا دل خراش ہے. نہیں، موقع کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، افسوسناک ہے، ایک انسانی جان بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور 11 معصوم آدمیوں کے جان بحق ہو جانا، اور ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کا، خاص قبیلے کے لوگوں کا. یہ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وائرس کے بعد، کرونا کے بعد جو معیشت فورن سنبھلی ہے وہ چین کی ہے. امریکہ ابھی جو ہے وہ ایک طوفان کی زد میں ہے، ابھی پتہ نہیں کب سنبھلے گا، ان جھٹکوں سے ابھی نکل نہیں سکا. یا سنگاپور ہے. پاکستان میں بھی اللہ کا بڑا کرم ہوا، مطلب اتنی تباہی نہیں ہے. اب ہم نے بے احتیاطی پہ تلے رہتے ہیں تو پھر بڑی ہے. لیکن یہ کہ $500 ملین آپ سے عرض کیا تھا کہ بلوچستان پہ خرچ کیے جاتے ہیں. پھر سی پیک سے بڑی تکلیف ہے امریکہ کو. ایلس ویلز نے 2 دفعہ یہاں آ کے کہا کہ آپ ڈیٹ ٹریپ میں، قرضوں کے جال میں پھنس جائیں گے. بھائی آپ سے مطلب، جب آپ سے مدد مانگی تب آپ تو نہیں آئے. آپ پاکستان کی مدد نہیں کرتے. چین آپ پاکستان سے کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کی تابعداری کرو، اس کی بالا تری قبول کر لو جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اور پھر یہ کہ ہر ملک اپنی پالیسیاں خود طے کرتا ہے. تو دنیا بدل رہی ہے، پاکستان جو ہے یہ طے پا گیا. بنگلہ دیش اور نیپال کی تو آپ بات کر رہے تھے، اس کے اوپر میں تفصیل سے بات آپ کے ساتھ کروں گی، مگر سوال یہ ہے کہ درپیش چیلنجز بہت سارے ہیں اس حکومت کو بھی، اس قوم کو بھی، مگر سیاسی جماعتیں غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں. ایک دوسرے پر ایجنٹ کا الزام لگاتے ہیں، وہ فلانے کا ایجنٹ ہے، وہ اس ملک کا ایجنٹ ہے، وہ بھارت کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، مگر کوئی اور آ کے یہاں پہ کام کر کے چلا جا رہا ہے. نہیں، وہ دیکھیے وہ تو اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے کہ حکومت کی بہت سی توانائی اس پہ صرف ہو رہی ہے، اور اس میں مطلب ان کا انداز فکر کی خامی بھی ہے. اپنی ساری انرجی جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف لگا رہی ہے حکومت. مطلب احتساب اگر کرنا ہے تو وہ نیب کرے نا، کرتی رہے. اس کے لیے سارا دن تمام وزراء کے بیانات 7 سے 11 بجے تک کے ٹاک شو میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بلوچستان میں پاکستان کی کامیابی فینومینل ہے. دیکھیے نا، 66 کیمپ ہیں افغانستان میں. کرنل راجیش کا نام لے کے کہا جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی وزیر خارجہ کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، کہ کرنل راجیش جو ہیں انہوں نے 4 ملاقاتیں کی ہیں پاکستان کے ٹیررسٹوں سے، اور ان کے گروپوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اربوں روپے خرچ کیے ہیں. اسی طرح وہ میجر ہیں گورپ، جو انہوں نے کہا کہ ابھی جلد کوئی واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد کراچی سٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، پرل کانٹیننٹل پہ ہوا. تو بلوچستان کی تو صورتحال یہ تھی کہ ڈیرہ بگٹی اور منسلک اضلاع میں وہ بھتہ وصول کرتے تھے. بہت سے اضلاع میں ایسے تھے، دور دراز کے جو علاقے تھے، وہاں پہ پاکستانی پرچم لہرایا نہیں جا سکتا تھا.